بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس تازہ ترین پیش گوئیوں کے ساتھ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، میاں محمد نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف ان قریب ایسا کیا کام کریں گے کہ عمران خان مذاکرات معطل کر کے راہ انقلاب کی طرف چل پڑے گا؟ آج کی ویڈیو کی یہ سب سے ایکسکلوسیو پیش گوئی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے معروف آسٹرالوجرز اور روحانی شخصیات نے سال 2026 کے حوالے سے کئی دلچسپ چونکا دینے والی اور سنسنی خیز پیش گوئیاں کی ہیں، جن میں سب سے زیادہ سنسنی خیز اور چونکا دینے والی پیش گوئی یہ ہے کہ جس طرح مئی کی 4 روزہ پاک بھارت جنگ میں پاکستانی فوج خاص طور پر پاک فضائیہ نے غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہوئے بھارت کے 7 طیارے گرا کر اور برہموس میزائلوں اور S-400 کی 2 میزائل بیٹریوں کو تباہ کر کے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا تھا، اسی طرح ایرانی میزائل بھی چونکا دینے والی کارکردگی دکھائیں گے جو ممکنہ جنگ نظر آ رہی ہے، 10 روزہ جنگ جو اللہ والے پہلے بھی پیش گوئی کر چکے ہیں، اور جو امریکی، برطانوی اور مغربی اور جو مشرقی تمام عسکری ماہرین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 1-1.5 ہفتے کے اندر ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے کہ جب امریکہ اس جنگ کا آغاز ایران پر حملے سے کرے گا۔ اس حوالے سے جو پیش گوئیاں ہیں اللہ والوں کی، وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو بظاہر دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ صرف ایران تہو بالا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بزرگ روحانی شخصیت ہیں حضرت بابا جی داتا دربار والے، انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح جنگ سے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ انڈیا بڑا ملک ہے اور پاکستان چھوٹا ملک ہے، اس لیے انڈیا پاکستان کو خدا نخواستہ بہت نقصان پہنچائے گا، لیکن جو جنگ کا رزلٹ آیا اس نے سب کو چونکا دیا۔ ویسے ہی چونکا دینے والے نتائج ایران، امریکہ، اسرائیل کی جنگ میں سامنے آ رہے ہیں۔ وہ نتائج کیوں سامنے آئیں گے؟ وہ کون سا اسلحہ ہوگا جو اس جنگ میں ایران کی طرف سے استعمال کیا جائے گا؟ یہ ساری ڈیٹیل آج اللہ والوں کی زبان سے ہم آپ کو پیش کریں گے، اور ہم آپ کو علامہ اقبال، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد کروائیں گے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ تو یہ اللہ والوں کو اللہ نے خصوصی نعمت سے نواز رکھا ہوتا ہے، اور وہیں سے اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ عوام کا، مسلمانوں کا، مظلوموں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے ان اللہ والوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کی جاتی ہیں، اور اسی قسم کی یہ گفتگو ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب ایرانی میزائل چونکا دینے والی تباہی پھیلائیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک طرف اسرائیل، بحرین، متحدہ عرب امارات اور عراق میں موجود امریکی و اسرائیلی میزائل اڈے اور فوجی تنصیبات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، تو دوسری طرف بحیرہ عرب، خلیج فارس، خلیج عمان اور بحیرہ کلزم میں موجود امریکی جنگی بحری جہازوں اور بحری بیڑوں کو بھی ناقابل تصور تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناقابل تصور سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، اور بڑے پیمانے پر جو امریکی فوجی ہیں وہ بھی مارے جائیں گے اور زخمی ہوں گے۔ ناظرین کرام، مشرق وسطیٰ پر مکمل
برتری حاصل کرنے کا امریکہ اور اسرائیل کا جو خواب ہے وہ اس جنگ میں چکنا چور ہو جائے گا۔ یہ چونکا دینے والی پیش گوئی جس شخصیت نے کی اس کا نام ہم آپ کو بتا چکے ہیں، حضرت بابا جی داتا دربار والے۔ اس کی انتہائی سنسنی خیز تفصیلات کیا ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم 3 جو آسٹرالوجر ہیں پاکستان کے نوجوان آسٹرالوجرز، سمرانہ شاہ، کنان چودھری اور اجمل رحیم، ان کی پیش گوئیاں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ پیش گوئیاں بھی ہم ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ کی تہلکہ خیز پیش گوئیوں کے بعد آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان تینوں آسٹرالوجرز کا کہنا ہے کہ 2026 پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شادی کا سال ہے۔ ان کی دلہن کیسی ہوگی، اس کی کیا خاص نشانیاں تینوں آسٹرالوجرز نے بیان کی ہیں، وہ بھی ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس سے آپ کو یہ اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ پاکستانی سیاست میں ایک نئی محترمہ بے نظیر بھٹو کا اضافہ ہونے جا رہا ہے یا پھر ایک نئی محترمہ بشرا بی بی کی آمد ہے۔ یہ اب آپ نے خود اندازہ لگانا ہے، جو ان کی شخصیت کی جو خصوصیات بیان کی ہیں ان آسٹرالوجرز نے۔ ان تینوں آسٹرالوجرز نے ناظرین کرام ممکنہ پاک بھارت جنگ، میاں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے عرصہ اقتدار، ہندوستان میں جاری آزادی کی تحریکوں کے مستقبل، پاکستان بنگلہ دیش اسٹریٹجک اتحاد اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے بھی اہم اور چونکا دینے والی پیش گوئیاں کی ہیں۔ اس لیے یہ ساری تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اپنے جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے یہ آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ ایکسکلوسیو چونکا دینے والی اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز لے کر آتا ہے۔ اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی نئی آنے والی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی یہ توجہ بھی دلوانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اسے شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ہی ہم یہ جو مین اسٹریم بکاؤ میڈیا ہے جو خوف و ہراس، نا امیدی، مایوسی پھیلاتا ہے اور اس خوف کے جو اندھیرے ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے، اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ویڈیوز کو شیئر کر کے فیس بک گروپوں میں، واٹس ایپ گروپوں میں۔ تو اب ناظرین چلتے ہیں پیش گوئیوں کی طرف۔ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا کہنا ہے کہ جس طرح بھارت کے ساتھ فضائی جھڑپ میں پاکستان نے ایسے لانگ رینج میزائل استعمال کیے جن کا بھارت کو علم ہی نہیں تھا، اور ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی استعمال کی جس نے بھارت کے رافیل طیاروں اور راڈارز کو اندھا کر دیا، اسی طرح کی ٹیکنالوجی ایران بھی استعمال کرے گا۔ بڑی خوشخبری، بڑی پیش گوئی کہ ایران بھی اس جنگ میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرے گا جو مغرب کے، جو امریکہ کے اور اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور جس کے نتیجے میں امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں ان کو اپنی تاریخ کی سب سے خوفناک تباہی اور نقصان کا سامنا ہوگا، اور بہت بڑے پیمانے پر جانی نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ امریکی بحری بیڑوں کو نشانہ بنانے والے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ میزائل
ایران کو روس نے فراہم کیے ہیں، اور ایرانی بحریہ جب یہ میزائل استعمال کرے گی تو پوری دنیا میں کوہرام مچ جائے گا۔ جو ٹیکنالوجی ہے، سافٹ ویئرز ہیں، جو سمجھ لیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس حوالے سے جو جدید جنگی ٹیکنالوجی ہے وہ چین نے فراہم کی ہے، اور جو انتہائی خوفناک قسم کے کیریئر کلر جنہیں کہتے ہیں کہ جو طیارہ بردار جہازوں کو نشانہ بنانے والے میزائل ہیں، وہ روس نے فراہم کیے ہیں، اور اس وقت وہ پہنچ چکے ہیں ایران میں، ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا۔ ناظرین کرام، جب یہ میزائل استعمال ہوں گے تو امریکی بحریہ کو خلیج فارس، خلیج عمان اور بحیرہ عرب سے دم دبا کر بھاگنا پڑے گا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک معجزہ ہوگا کہ امریکی بحریہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی، ایسا جوابی حملہ کیا جائے گا ایران کی طرف سے۔ ناظرین کرام، اس بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ اگرچہ اس جنگ کے دوران ایران کو بھی بے پناہ جانی و مالی نقصان اور عسکری نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن یہ پہلی بار ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ کو بھی اپنے فوجی انفراسٹرکچر اور جوانوں کے بہت بڑے پیمانے پر تباہ و برباد اور مارے جانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں امریکی اور اسرائیلی فوجی مریں گے تو اس کی وجہ سے پھر خود امریکہ میں، یورپ میں، مغرب میں اور اسرائیل میں اس جنگ کے خلاف مظاہرے شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، اور ایران کا جو سر ہے وہ فخر سے اونچا ہو جائے گا، حالانکہ ایران کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا، ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا، لیکن اتنا بڑا نقصان اٹھا کر جو کامیابی ایران حاصل کرے گا اس کی وجہ سے اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ ایران نے خود بھی ایسے میزائل اور ڈرون طیارے ایجاد کر لیے ہیں، اور چین، روس اور شمالی کوریا سے بھی اسے ایسے جدید ترین میزائل اور ڈرون مل چکے ہیں کہ جن کو روکنا اسرائیل اور امریکہ کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے میزائلوں اور بموں کی بارش کے جواب میں ایران کی طرف سے میزائلوں اور ڈرون طیاروں کے جس بڑے پیمانے پر جوابی حملے ہوں گے، ان میں شامل 25 سے 30% میزائل اور ڈرون طیارے گرانا امریکہ اور اسرائیل کے لیے ممکن نہیں ہوگا، یعنی وہ 100% نہیں گرا سکیں گے۔ جو ان کے جو میزائل شکن نظام ہیں وہ صرف 60-70%، 65%، 75% زیادہ سے زیادہ کہیں کسی موقع پر میزائلوں کو گرا سکیں گے۔ باقی جو 25 سے 30% میزائل ہوں گے، جو ڈرون ہوں گے، ان کی وجہ سے خلیج فارس، خلیج عمان، بحیرہ عرب اور بحیرہ کلزم میں موجود امریکی طیارہ بردار جہازوں، جنگی بحری جہازوں، جنگی کشتیوں، آبدوزوں، ہیلی کاپٹروں اور طیاروں کو جو بحری بیڑوں پر موجود ہوں گے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور انسانی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوگا کہ کوئی دشمن فوج امریکی میرینز کو اور امریکی بحریہ کو اتنے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچائے گی۔ ناظرین، بابا جی داتا دربار والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کے اندر تل ابیب اور حیفا کی بندرگاہ خاص طور پر ایرانی حملے کا بڑا نشانہ بنے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شام، مشرقی اسرائیل، شمالی اسرائیل، عراق، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر میں جو امریکی ایئر بیسز اور فوجی اڈے ہیں ان کو بھی بے پناہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اور خود امریکہ و اسرائیل اس جنگ کو 5 سے 10 دن کے اندر اندر بند کرنے کے لیے سیز فائر پر تیار ہو جائیں گے۔
बाबाजी का ये भी फरमाना है कि अमेरिका इस जंग में नाकामी का मलबा सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान के अदब ताउन पर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के झूठे वादों और झूठे दिलासों पर डालने की कोशिश करेगा। जिस तरह कहते हैं कि नज़ला बा उज़्व ज़ईफ़, कि जो फिर जो नाकामी का नज़ला है, जो कमज़ोर फरीक होता है या कमज़ोर साथी होता है, उस पर गिरता है। तो इन दो पर यह सारा नज़ला गिराया जाएगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली अमल में आ सकती है और अमेरिका व सऊदी अरब के ताल्लुकात में शदीद तनाव आ सकता है, तनाव पैदा हो सकता है। नाज़रीन, बाबाजी का कहना है कि इस मौका पर बिलावल भुट्टो को वंडर बॉय के तौर पर पेश करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बनाया जा सकता है, या फिर बैरून मुल्क से कोई नया वंडर बॉय इंपोर्ट भी किया जा सकता है, जिस तरह माजी में सदर परवेज़ मुशर्रफ ने इंपोर्ट किया था। और फिर नाज़रीन, यही वो मौका होगा कि जब पीटीआई मौजूदा सिस्टम के अंदर रहते हुए जमहूरी हकूक़, अपने जमहूरी हकूक़ मिलने से 100% मायूस हो जाएगी और इमरान खान फिर मुज़ाकरात और बातचीत के हवाले से जो तमाम ऑप्शंस हैं उनको छोड़कर एक ही रास्ता यानी राह इनकलाब की तरफ चल पड़ेगा। नाज़रीन कराम, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो 3 एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने क्या पेशगोइयाँ की हैं, अब हम उस तरफ चलते हैं। एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2026 में वज़ारत उज़्मा से फारिग हो जाएंगे। उनका कहना है कि 2026 से जो मोदी है उसका भी नहस वक़्त शुरू हो जाएगा और जुलाई के बाद वो पाकिस्तान के साथ एक नई जंग छेड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन मुंह की खाएगा इंशाअल्लाह ताला। उनका ये भी कहना है कि हालात मुवाफिक ना रहने की वजह से बाअमरे मजबूरी जो भारत है उसको अपनी खारजा पॉलिसी में फिर बड़ी तब्दीली लाना पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजर कनान चौधरी का कहना है कि इस वक्त मोदी का बुरा वक्त चल रहा है, वो पहले भी काफ़ी मार खा चुका है और अभी मज़ीद मार खाएगा और अपना 5 साला अरसा इक़्तिदार मुकम्मल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान पर नए हमले की जो सूरत में भारत जो है वो पहले से 4 गुना ज़्यादा मार खाएगा, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर कनान चौधरी का। तो नाज़रीन कराम, ये सूरत हाल है जो आज हमने आपके साथ शेयर की। जो वीडियोस अल्लाह वालों की थी पेशगोइयाँ वो भी शेयर की, और अब जो आखिरी मरहला है इस वीडियो का वो इन 3 एस्ट्रोलॉजर्स की पेशगोइयों पर मुश्तमिल है। एस्ट्रोलॉजर कनान चौधरी का मज़ीद कहना है कि मशरकी पंजाब में खालिस्तान तहरीक दोबारा शुरू होती हुई नज़र आ रही है। मशरकी पंजाब ने आखिरकार आज़ाद होना है और वहाँ पर सिखों ने बतौर एक आज़ाद रियासत खालिस्तान में अपनी ज़ेरे ज़िंदगियाँ गुजारनी हैं, एक आज़ाद वतन के आज़ाद शहरी की हैसियत से। उन्होंने ये पेशगोई भी की है कि भारत की मशरकी जो 7 रियासतें हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, आसाम, नागालैंड वगैरह, उन सब में भी आज़ादी की तहरीकें मज़ीद तेज़ होती हुई नज़र आती हैं 2026 में। पाकिस्तान को अब ये एडवांटेज हासिल हो चुका है कि इसके बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बहाल हैं और दोनों में दिफाई मुआहदा भी होता हुआ नज़र आ रहा है और दोनों दोस्त ममालिक में वही पुरानी मोहब्बत एक बार फिर शुरू हो गई है जो 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक़्त थी। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर कनान चौधरी ने पेशगोई की है कि जनरल आसिम मुनीर की जो सोच है वो जारहाना है, जिसकी वजह से भारत
3 اطراف سے گھیرے میں آ چکا ہے اور اسے اندرونی سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں اور صحت کے بھی شدید مسائل ہیں مودی کو۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی وقت مودی کے حوالے سے بھی کوئی بری خبر آ سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں ان تینوں اسٹرالوجرز نے جو پیش گوئیاں کی ہیں، اس میں وہ سب متفق ہیں کہ بلاول بھٹو کی شادی اسی سال 2026 میں ہونے والی ہے اور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسٹرالوجر سمرانہ شاہ کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کو شادی کے لیے آئیڈیل وقت مارچ 2026 کا ہے۔ ان کی اہلیہ ایک حسین لڑکی ہوگی، حسین دوشیزہ ہوگی اور ایک روحانی شخصیت بھی ہوگی، ایسا کہنا ہے اسٹرالوجر محترمہ سمرانہ شاہ صاحبہ کا۔ اسٹرالوجر اجمل رحیم کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی شریک حیات بہت سمجھدار خاتون ہوگی اور یہ لو میرج نہیں ہوگی بلکہ ارینج میرج ہوگی، اور جو دلہن ہے وہ بلاول بھٹو کے والد محترم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کی پسند ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دلہن کا قد لمبا ہوگا اور وہ مذہبی شخصیت ہوگی اور اسکارف یا دوپٹہ اوڑھتی ہوگی اور ان کا تعلق ملک کے ایک خاصے امیر گھرانے سے ہوگا۔ ناظرین اکرام، اسٹرالوجر کنعان چودھری کا کہنا ہے کہ ان کے علم کے مطابق بلاول بھٹو اس سال 2026 کی دوسری ششماہی میں شادی کریں گے اور اگست کے بعد کسی بھی وقت ان کی شادی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان کی جو دلہن ہیں وہ سوشلی بہت ایکٹیو ہوں گی۔ اسی طرح کی ناظرین مزید پیش گوئیاں اور اہم خبریں لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔